السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی شایان شان ہیں۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی کا مالک ہے۔ ہر طرح کے درود و سلام ہمیشہ کے لیے علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بناتہ و ذریاتہ اجمعین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم علوم الہیہ سے اور علوم نبویہ سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 79 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برسے، اور جس زمین پر بارش برسی وہ 3 طرح کی تھی۔ نمبر 1، اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ نمبر 2، زمین کا دوسرا ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتیوں کو بھی سیراب کیا۔ نمبر 3، زمین کے ایسے ٹکڑے پر بارش برسی جو چٹیل میدان ہی تھے، اس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگائی۔ اسی طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ دوسری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اس کی کچھ تشریح الترغیب جلد اول صفحہ 103 پر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جائے، وہی علم نافع ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو، یعنی عمل اور اخلاص سے خالی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے انسان کے خلاف اس کے مجرم ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی یہ علم الزام دے گا کہ جاننے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ علم نافع کس کے لیے ہے؟ اس کی ایک مثال مستدرک حاکم میں ہے جو کہ الترغیب جلد 2 صفحہ 352 پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا، گو اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی۔ حافظ قرآن کے لیے مناسب نہیں کہ غصہ والوں کے ساتھ غصہ سے پیش آئے یا جاہلانہ سلوک کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے، جبکہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کلام لیے ہوئے ہے۔ ان باتوں سے معلوم ہو گیا کہ اصل کامیاب وہی لوگ ہیں جو علوم الہیہ کو اور علوم نبویہ کو حاصل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ تو چونکہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنا بولا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو ہی یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، ورنہ صرف علم حاصل کر لیا لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اور بڑا پن دکھانے کے لیے، تو یہ علم اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں تو اٹھائیں، کہ جس طرح فرمایا کہ زمین کے ایسے ٹکڑے پر بارش کا برسنا جو بہت سخت ہو، جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا
لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا کہ انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جس نے علم حاصل تو کیا لیکن دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں پر اپنی ڈاک بٹھانے کے لیے، لوگوں پر اپنا بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے، اس کو اپنے ذاتی طور پر اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں تو اٹھائیں۔ گزارش ہے کہ میں ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی علوم الہیہ اور علوم نبویہ کی طرف متوجہ کریں، انہیں بھی اخلاص کے ساتھ حاصل کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے آگے پہنچایا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔